بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید لأغلبن انا ورسلی وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی، ایمان کے تقاضے، ایمان کے ثمرات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کی جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سانسوں کو اپنی بندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آج کا عنوان ماہ محرم کے اندر واقع ہونے والے واقعات اور ان واقعات سے حاصل ہونے والے جو نتائج ہیں ان کے بارے میں چند بنیادی باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ذہن میں رہے کہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کی تخلیق کے بعد انسانوں کے لیے جس چیز کو مرکز اور محور بنایا ہے کہ انسانوں نے یہاں پہ آ کے کرنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ایک آیہ پاک میں اس کا مقصد بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میری اور آپ کی تخلیق کا جو بنیادی مقصد ہے، یعنی پیدا ہونے کا جو مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف رب ذوالجلال کی بندگی کو اختیار کرنا۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جس زمین میں ہم رہ رہے ہیں یہ زمین اللہ کی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق ہی اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، اور اس زمین پر اگر کوئی کوشش اور کاوش کرنی ہے تو اس کوشش اور کاوش کا جو مرکز اور محور ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنا۔ اب اس سلسلہ میں جو بنیادی اصول ہیں، جب تک بندہ ان کو مد نظر نہیں رکھے گا، نہ انسان کو اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قربت کا جو سامان خود رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی حکمت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کائنات کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر بہت ساری باتیں سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زمین پر نقشہ بنا کر انسان کی زندگی کے بارے میں بتایا۔ اب دیکھیں ذرا، حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو ایک باقاعدہ نقشہ بنا کر اس زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔
راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ خطہ مربعن، ایک مربع شکل میں آپ نے خط کھینچا۔ مربع شکل آپ سب جانتے ہیں، یعنی اس کے چاروں خط جو ہیں وہ سارے برابر ہیں، یعنی اس انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ایک خط کھینچا۔ اب وہ خط کھینچنے کے بعد، یہ اگرچہ پورا مربع تو نہیں ہے، صرف سمجھنے کے لیے، آقا کریم علیہ السلام نے اس کے درمیان میں سے ایک لمبی لائن، یعنی خط یوں کھینچ دیا، اتنا لمبا، اس کو بھی کراس کر کے وہ آگے چلا گیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ جو لمبا خط کھینچا ہے، اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے خط، یعنی لائنیں جو ہیں وہ اس انداز کے ساتھ دونوں طرف لگا دی۔ صحابہ کرام حیران ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمیں کیا تعلیم عطا فرمانے لگے، یہاں پہ کیا تعلیم عطا فرمانے لگے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ خط کھینچ لیے، تو اب یہاں پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ جو ایک خط ہے جو یہاں سے لے کر میں نے یہاں تک کھینچا ہے، یہ انسان ہے۔ اس کے ارد گرد جو خط کھینچے گئے ہیں، یہ انسان کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب ہے اس سے بچ نہیں سکتا، یہ موت اسے گھیرے ہوئے ہے، اور اس کی زندگی کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اور یہاں پہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس دائرے سے باہر نہیں نکلے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے وہ جو درمیان میں چھوٹی چھوٹی لائنیں بنائیں، کائنات کے آقا نے فرمایا، دیکھو یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنیں میں نے بنائی ہیں، یہ زندگی کے دکھ ہیں جو یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور یہاں تک چلتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے جب تک تمہاری زندگی ہے، ادھر سے بھی دکھ ہیں، ادھر سے بھی دکھ ہیں، ادھر سے بچو گے، ادھر سے آ جائے گا، ادھر سے بچو گے، ادھر سے آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے جب تک تمہاری زندگی چلتی رہے گی، تمہارے دکھ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اب ایک بات حضور نے یہ فرما دی۔ اب کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگلی بات بڑی پیاری فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو آگے خط کھینچا، یعنی خط یہاں سے لے کر یہاں تک اور پھر تھوڑا سا آگے بھی کھینچا تھا، حضور نے فرمایا یہ جو میں نے اس لائن سے آگے ایک لائن بڑھائی ہے، یہ ہیں انسان کی امیدیں۔ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میرا فلانا منصوبہ ہے، فلانا منصوبہ ہے، میں وہاں پر اتنا کاروبار کر لوں گا، اتنی زمینیں لے لوں گا، اتنی جائیدادیں لے لوں گا، لمبے لمبے اس کے منصوبے ہیں۔ اسی لیے اسی حدیث کے ساتھ ہی ایک حدیث ملی ہوئی ہے، کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا، بالکل شیب کے لفظ ہے، بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے، مگر دو چیزیں اس کی نہیں مرتی۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک تو اس کی حرص مال کی، وہ وہاں پر کم نہیں ہوتی، عمر کی حرص کم نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اس کی دو وادیاں بھی مال کی ہو جائیں، مرنے کے قریب ہوتا ہے، ہڈیاں اس کی جواب دے چکی ہوتی ہیں، کام کاج کے قابل نہیں رہتا، پھر بھی کہتا ہے ایک قلعہ اور ہی لے لیے، یہ چیز اور بھی بنا لیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی حرص اتنی بڑھ جاتی ہے، لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اب قبر کی مٹی کے علاوہ اس کا پیٹ اور کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ اب جو بات اس میں سمجھنے والی، جس بات کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے، یہ تو پورا زندگی کا نقشہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ اب امیدیں اس نے آگے کی باندھی ہوئی تھیں، موت اس کی یہاں پہ آ گئی، ختم ہو گیا، ساری کی ساری امیدیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ ایک بات تو یہ طے ہوئی کہ بندہ جو سوچے گا، جو منصوبہ بنائے گا، ضروری نہیں ہے کہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچے، اس سے پہلے اسے موت آ جائے۔ دوسری بات یہ طے ہوئی، جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ سخی رہیں گے، یہ سوچنا ہی چھوڑ دیں کہ آپ سخی رہیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہاں پر لائنیں کھینچ کے بتا دیا کہ یہ مرتے دم تک دکھ تکلیف پریشانی تمہاری زندگی کے ساتھ ساتھ چلے گی. باری تعالیٰ پھر کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں پھر جواب دے دیا. دیکھو اگر زندگی کو تم سمجھ جاؤ نا، پھر تمہارے لیے آسان ہوگا کہ جو تم پہ تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، دکھ آ رہے ہیں، تم ان کا مقابلہ بھی اچھے طریقے سے کر سکو گے. تم ان تکلیفوں کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرو، ان پریشانیوں کے ذریعہ بجائے اس کے کہ تمہارے دل کے اندر کوئی منفی جذبات پیدا ہوں، میرے قریب ہوتے چلے جاؤ. اور یاد رکھو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر یہ بات واضح لفظوں میں ارشاد فرما دی کہ تمہارا اصل مستقبل دنیا نہیں ہے، تمہارا اصل مستقبل آخرت ہے. تم نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے آخرت میں کہاں کہاں پہ نفع ہو رہا ہے. اس کا نسخہ بھی عطا کر دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تو اس سے آگے ہم دوسری بات تو کر ہی نہیں سکتے. آزمائش آنی ہی آنی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی چیز سے ہم آزماتے رہیں گے. من الخوف، کبھی خوف کے ساتھ تمہارے طبیعت کے اوپر کوئی خوف طاری کر دیں گے. اب آزمائیں گے تمہیں کہ اس خوف کی حالت میں مجھے بلاتے ہو یا کسی اور کو بلاتے ہو. خوف پہ تم پہ طاری ہو گیا، ڈر طاری ہو گیا، مگر ڈر کی حالت میں تم بھاگتے کدھر ہو؟ کسی بندے کی طرف یا خدا کی طرف. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی تمہیں بھوک دے کر ہم آزمائیں گے. پھر اس کے بعد فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مالوں کی کمی کے ساتھ تمہیں آزما لیں گے. مال تھوڑا ہو جائے گا، آمدنی تھوڑی ہو جائے گی، تمہاری آزمائش شروع ہو جائے گی. وَالثَّمَرَاتِ، کبھی ایسا ہوگا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کہ جس پھل کا تم تقاضا کر رہے تھے کہ میرا پھل میرا ثمرہ اتنا ہوگا، میرا فائدہ اتنا ہوگا، ہم اس میں سے کمی کر دیں گے. اب تو کیا کرتا ہے؟ اب یہاں پر رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب، زندگی کا فلسفہ آپ نے بھی انہیں سمجھا دیا. تکلیفیں آنی ہیں، پریشانیاں آنی ہیں، جب تک سانسوں کی ڈوری چلتی رہے گی، کبھی بیماری، کبھی مزاج کے خلاف باتیں، کبھی وہاں پر تلخ باتیں، کبھی معاشرے کی وہاں پر کیفیات آپ کے سامنے آئے گی، کوئی گھریلو پریشانیاں آئیں گی. تم نے کیا کرنا ہے اے میرے پیارے محبوب؟ ان کو ایک ضابطہ دے دیں کہ اپنی زندگی کو صبر کے ساتھ خاص کر دیں. بشر، خوشخبری سنا دیں. صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. اور صبر کرنا کیسے ہے؟ صبر کے اندر واہ ویلا نہیں ہوتا، صبر کے اندر شکوے اور شکایات نہیں ہوتے. صبر کے اندر بس آپ کا اور رب کا معاملہ، وہ کنیکشن، وہ تعلق شروع ہو گیا جب بندے کو دنیا دکھ دیتی ہے، دنیا تکلیف دیتی ہے. دنیا نے دینی ہی دینی ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے بیان کر دیا یہ آئے گی. بس یہاں سے ہمارا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ شروع ہو جائے گا کہ جب دنیا تکلیف دے، بندہ اپنے رب کی محبت میں اور آگے بڑھتا چلا جائے، صبر جمیل کو اختیار کر لے. اے میرے پیارے محبوب، یہ جب ان کی طبیعت میں صبر آئے گا تو یہ کہیں گے کیا؟ اب ذرا غور کریں، جملہ بھی دے دیا. وہ یہ نہیں کہیں گے فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے ان کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. بس گردن جھکا لیں گے اور ایک سادہ سا جملہ بول دیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ مجھے تو کوئی فکر نہیں، میں تو ہوں ہی تیرا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور واپس بھی تیرے پاس آنا ہے. فرمایا میرے پیارے محبوب، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر رب کی طرف سے رحمتوں کی چھم چھم بارش نازل ہوتی ہے. اور وہ چھم چھم بارش کیا ہے؟ وہ ہے دل کا سکون. اب یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی کہ یہ دنیا اور اس کے ضابطے کیا ہیں، دوسرا ضابطہ ایک یہ بھی سمجھ لیجئے
ایک ضابطہ تو یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم جتنے بھی مالدار ہو جائیں، پیسوں والے ہو جائیں، زمین ہو جائے، جائیداد ہو جائے، دنیا کا کوئی مرتبہ مل جائے، تکلیفیں پیچھا نہیں چھوڑیں گی، آئیں گی، ضرور آئیں گی۔ دوسری بات جو سمجھنے والی ہے کہ شروع سے لے کر اب تک حق اور باطل، یہ دو نظام چلتے چلے آ رہے، ایک طرف حق ہوگا اور دوسری طرف باطل ہوگا۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر ایک زبردست اصول بیان کر دیا، حق اپنی خاص رفتار کے ساتھ چلتا ہے، باطل شور مچاتا ہے۔ حق خاص رفتار کے ساتھ چلتا ہے اور باطل شور مچاتا ہے، مگر رب ذوالجلال فرماتا ہے قرآن مقدس کی آیت کے اندر، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ بالآخر باطل کا رعب ختم ہو جاتا ہے اور حق سے ساری کی ساری دنیا سیراب ہو جاتی ہے، باطل کی کثرت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ لوگ اگر پھر زندگی کے اصول سیکھتے ہیں تو وہ حق کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ اور مثال دیکھیں کتنی پیاری دی۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ محرم کے کچھ فلسفے سمجھ میں آئیں۔ قصے اور کہانیوں کی طرف ہم نے جانا نہیں ہے، ہم نے زندگی کے فلسفے سمجھنے ہیں کہ زندگی ہے کیا، کیسے جلیل القدر صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا آج یوم وصال ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شانیں کیسے عطا کی۔ آنے والے دنوں میں حضور سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا پورا کنبہ، اہل و عیال اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، تو یہ اتنی بڑی قربانیاں، یہ کیفیات انسان کے اندر پیدا کب ہوتی ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا، بزدل لوگ اتنی بڑی قربانیاں نہیں دیتے، اتنی بڑی قربانیاں اگر دیتے ہیں تو ہمیشہ حق والے دیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر قرآن مقدس نے حق اور باطل کی بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا دیکھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ حق اور باطل کی مثال کیا، جیسے ہم نے گزشتہ جمعے کے اندر ایک مثال پڑھی، یہ بات بھی اللہ نے مثال سے سمجھائی کہ دیکھو حق اور باطل کی مثال ایسے ہے جیسے آبشار جو ہے، جو پہاڑوں سے آبشار گرتی ہے، اس کو دیکھو، غور سے دیکھو، جب وہ پانی نیچے گرتا ہے تو جیسے ہی نیچے گرتا ہے اس پانی کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دیکھنے والے وہاں پہ کھڑے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی تو نظر نہیں آ رہا، یہ اوپر جھاگ ہے، جھاگ غالب آ گئی ہے، مگر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جو پانی ہے وہ نیچے دب جاتا ہے وقتی طور پر، مگر وہ اپنی خاص رفتار کے ساتھ نیچے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جھاگ تھوڑی دیر غالب رہتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی نیچے چلا گیا، جھاگ اوپر آ گئی، مگر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ پانی جیسے جیسے چلتا چلا جاتا ہے جھاگ کی قوت ختم ہو جاتی ہے، جھاگ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، جھاگ کا رعب ختم ہو جاتا ہے۔ اب پانی جو آہستہ آہستہ آگے چلتا چلا جا رہا ہے، بالآخر اگر دنیا کسی سے ڈرتی ہے تو وہ سمندر سے ڈرتی ہے، جھاگ سے کوئی بھی نہیں ڈرتی، دریا کے بہاؤ سے ڈرتی ہے، جھاگ سے کوئی بھی نہیں ڈرتا۔ یہی بات کر کے اللہ نے فرمایا حق اور باطل کی مثال ایسے ہے، باطل جھاگ کی طرح ہے، جھوٹ، دھوکہ، فریب، یہ ساری چیزیں جھاگ کی طرح ہیں۔ اس بندے کا کوئی رعب نہیں بنے گا، اگر رعب بنے گا تو اس بندے کا بنے گا جو نظام عدالت کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کرے گا، جو حق کے میدان کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کرے گا۔ اور ذرا غور کریں اللہ نے مثال کتنی پیاری دی ہمارے سمجھنے کے لیے۔ آپ سارے ذمہ دار ہیں، کبھی آپ نے اپنی زمینوں کو جھاگ لگائی ہے؟ جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو کبھی کسی نے کہا کہ میں اپنی زمینوں کو جھاگ لگانے جا رہا ہوں تاکہ فصل اچھی اگے؟ کوئی بھی یہ نہیں کہتا، بلکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی زمینوں کو پانی لگاؤں گا تاکہ زمینوں کی فصل جو ہے وہ اچھی ہو،
فصل خوشگوار ہو جائے، اگر یہی بات سمجھ میں آ گئی تو اس کا مطلب ہے اس دنیا کو اگر سیراب کرنا ہے، اس دنیا کو بھی اگر آپ آبیاری کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر حق کا پانی لگائیں۔ باطل لوگ کبھی بھی اس دنیا کو آباد نہیں کریں گے بلکہ اس دنیا کو برباد کرتے ہیں۔ اب یہ بات یعنی ایک اصول ہم نے یہ سیکھ لیا کہ حق اور باطل یہ اسی انداز کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، مگر بالآخر باطل ختم ہو جاتا ہے اور رب ذوالجلال حق کو فراوانی عطا فرماتا ہے۔ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اتنے بڑے عظیم لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آج یہ مشترکہ موضوع میں بیان کر رہا ہوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم ہستی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا العمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے؟ پھر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا، اگر بناتا، نبی تو ہے نہیں، تو عمر کو بناتا۔ اور پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین، جس نے حسن سے محبت کی، حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے رب سے محبت کی، جو ان سے بغض رکھے گا گویا کہ وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا گویا کہ خدا کے ساتھ اس نے لڑائی مول لے لی۔ پھر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ ماجدہ، خواتین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، شرم و حیا کی پیکر ہیں۔ اتنے بڑے اعزازات ہونے کے باوجود یہ قربانیاں کیوں دی ہیں جن کو کنفرم ہے کہ ہم جنتی ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے یہاں تک فرما دیا تھا نا، جب بہت سارا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو اتنا خوش ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جملہ یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو عثمان، اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا راضی ہو گیا ہے، اتنا راضی ہو گیا ہے کہ آج کے بعد جو عمل بھی تم کرو گے، کسی بھی قسم کا عمل کرو گے، بس تمہارے لیے جنت اللہ نے واجب کر دی ہے، تم جنتی ہو۔ ذہن میں یہ سوال بار بار آتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عشرہ مبشرہ، پھر اس کے بعد آل بیت اطہار ہیں، امہات المومنین ہیں، جن کو رب ذوالجلال نے اتنا بڑا مقام عطا کیا، آزمائشیں بھی ان پہ زیادہ، جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بڑا پیارا جملہ یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ اتنے اعزازات کے باوجود زندگی کی احتیاط کتنی ہے، حق کو بڑھانے کے لیے، حق کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے زندگی کی احتیاط کتنی ہے۔ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک یہ بات ملتی ہے، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک گھی استعمال نہیں کروں گا جب تک کہ قحط ختم نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیں، دوسروں کا احساس، اتنا احساس کہ میں اس وقت تک گھی استعمال نہیں کروں گا جب تک کہ قحط ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم بندے کو یہ مقام عطا کیا، جنت کی بشارت دی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پیارا جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخی اشرکنا فی دعائک، اے میرے پیارے بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے بھائی، مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا،
یار اتنی بڑی عظیم ہستیاں، مگر قربانیاں کتنی بڑی بڑی ہیں، کتنی بڑی بڑی قربانیاں۔ عید کا دن ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ زندگی کی کیفیت یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے رونے کی وجہ سے نشانات پڑے ہوئے ہیں، اور پھر تنکا اٹھا کر کہتے ہیں کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا، یعنی جن کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، کنفرم جنتی ہیں، مگر تنکا اٹھا کر کہتے ہیں کاش کہ عمر ایک تنکا ہوتا، اس کا قیامت کے دن کوئی حساب تو نہ ہوتا۔ احتیاط اتنی، اندازہ لگائیں۔ اسی لیے اتنی بڑی عظیم ہستیاں جو یہاں پر قربانیاں دیتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یقین جانیں، میں ایک اصول آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آج تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہلکی سی تکلیف ہوئی تو سر اٹھا کر وہاں پر عجیب و غریب باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ مگر اللہ کے بندے جو اپنا انداز زندگی ایسا بنا لیتے ہیں کہ ہر حالت میں بندگی کی روح اپنی طبیعت میں پیدا کر لیتے ہیں کہ ہم نے ہر حالت میں اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، یقین جانیں وہ جس قسم کی بھی پریشانی پہاڑ ان پہ گر جائے، وہ پھر بھی مسکرا کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ، ہمیں ان پریشانیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، بس جب تو ہمارا ہو گیا، یہ پوری کی پوری کائنات بھی ہماری ہو گئی، ہمیں کسی شے کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 3 اصول اپنی زندگی میں ذہن میں رکھیے گا، 3 نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، بڑی خوبصورت نعمتیں ہیں۔ نمبر 1، وقت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں، جیسے میں نے مثال کے ساتھ یہ بات سمجھا دی، جو حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی مربع شکل میں، اور پھر درمیان میں لائن کھینچ کر بتا دیا کہ تمہارا وقت اس مربع کے اندر اندر ہے۔ اب کس کا مربع کتنا ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے، کس کی زندگی کتنی ہے یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ نمبر 2، توانائی، یہ جو قوت ہے، میں بول رہا ہوں تو قوت سے بول رہا ہوں، ہاتھ ہلا رہا ہوں تو ایک قوت ہے، گھر جاؤں گا تو ایک قوت کے ساتھ جاؤں گا، کھانے کے لیے وہاں پر ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت عطا کی ہے۔ قوت آپ کو بھی عطا کی، مجھے بھی عطا کی، ہر بندے کو اللہ نے قوت، توانائی عطا کی۔ اور تیسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہے وہ وسائل۔ کیا عطا کیے؟ وسائل عطا کیے۔ یہ 3 چیزیں گنتی کی آپ یاد کر لیں۔ نمبر 1 وقت، نمبر 2 قوت توانائی، اور نمبر 3 وسائل، زمین عطا کی، کوئی تنخواہ مل رہی ہے، کہیں سے کوئی پیسہ مل رہا ہے، کوئی بھی وسائل، لباس ہے، گھر ہے، کوئی بھی چیز۔ جب تک یہ تینوں نعمتیں آپ ساری کی ساری اللہ کو نہیں دے دیتے، یا اللہ جو تو نے وقت مجھے دیا یہ بھی تیرے نام، میں کسی اور جگہ پہ اپنا وقت استعمال نہیں کروں گا، ٹو دی پوائنٹ، صبح سے لے کر شام تک جتنا تو نے مجھے وقت دیا ہے میں تیرے نام پہ استعمال کروں گا۔ کبھی تلاوت کر لیا کروں گا، کبھی یہ وقت کسی کی خدمت میں صرف کر دوں گا، کبھی یہ وقت وہاں پر تیری مخلوق کی خدمت کے حوالے سے آگے بڑھوں گا۔ میں اپنا وقت صرف تیرے لیے استعمال کروں گا، تیرے علاوہ میرا وقت کہیں ضائع استعمال نہیں ہوگا۔ نمبر 2 توانائی، قوت۔ اے اللہ جو تو نے مجھے قوت عطا کی ہے، بولنے کی قوت عطا کی ہے تو تیرے لیے بولوں گا، تیرے محبوب کے لیے بولوں گا۔ بولنے کی قوت عطا کی، حق بولوں گا، باطل نہیں بولوں گا۔ ہاتھوں میں قوت عطا کی، یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ تو رکھوں گا، یتیم کا مال نہیں کھاؤں گا۔ قوت عطا کی، کسی کو اپنا مال تو دے دوں گا مگر اس قوت کے ساتھ کسی کا مال اپنے پاس نہیں لے کر آؤں گا۔ اے اللہ جتنی قوتیں تو مجھے عطا کرتا چلا جائے گا
میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں باری تعالیٰ یہ ساری قوت جس قسم کی بھی تو عطا کرے گا، کوئی مرتبہ عطا کر دے گا، کوئی مقام عطا کر دے گا، کوئی کسی حیثیت کی قوت عطا کرے گا، میں تیری عطا کردہ قوت کا غلط استعمال نہیں کروں گا، جو استعمال کروں گا تیرے راستے میں کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ دوسرا منشور اپنی زندگی کا بنا لیں، آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور تیسرا منشور یہ بنا لیں کہ جو وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، پانی عطا کیا، اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ آج کل بارش تھی تو یہی بات ایک طالب علم کل نہ آ سکا تو میں آپ کو بطور مثال یہ بات سمجھانے لگا۔ آج میں نے حاضری لگائی تو کہنے لگا استاد جی کل بارش تھی۔ میں بڑے پیار سے پھر اسے یہ بات سمجھائی، میں نے کہا بیٹا بارش تھی اس لیے نہیں آ سکے، اچھا مجھے یہ بتاؤ اللہ نے تجھے لباس یعنی کپڑے کتنے دیے ہیں؟ تو صاحب 3 4 5 جوڑے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا دیکھ ذرا، بارش آ رہی تھی، اگر تو اللہ کے وسائل، اب تیرے ذہن میں تو یہ تھا کہ وردی پہن کے جاؤں گا گیلی ہو جائے گی، کلاس میں کیسے بیٹھوں گا، مگر اللہ نے کیا تجھے اضافی کپڑے نہیں دیے تھے؟ ایک جوڑا وہاں سے پہن لیتا اور یہ نیت کرتا اے میرے اللہ دیکھ تو نے مجھے 2 جوڑے عطا کیے، ایک جوڑا میں پہن کے جا رہا ہوں تیرے دین کا علم سیکھنے کے لیے، راستے میں گیلا ہو جائے گا، اور دوسرا جوڑا بھی تو نے عطا کیا ہے، وہاں پہ جا کے کپڑے بدل کر کلاس میں بیٹھوں گا، تو تیرے دیے ہوئے وسائل کو میں تیری راہ میں استعمال کر رہا ہوں۔ یقین جانے اگر یہ طالب علم ایسا کر لیتا تو اس کا ایک ایک لمحہ رب کو اس پہ کتنا پیار آتا۔ تو جو وسائل اللہ نے دیے ہیں، پیسہ دیا مولا تیری بارگاہ میں استعمال کروں گا، لباس دیا تیری بارگاہ میں استعمال کروں گا، زمین دے دی تیری بارگاہ میں استعمال کروں گا۔ جب یہ بندہ 3 اللہ کی عطا کردہ نعمتیں، ان کو یاد رکھیں، بچوں کو پڑھا دیں، سبق یہ پڑھا دیں کہ 3 نعمتیں اللہ کے نام دے دیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت عطا کی اللہ کو دے دیں، وقت دیا ہے اللہ کو دے دیں، وسائل دیے ہیں اللہ کو دے دیں۔ تو جب یہ 3 چیزیں انسان اللہ کو دے دیتا ہے، اس وقت یہ بڑی بڑی قربانیاں دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے وقت بھی دیا، پھر توانائی بھی استعمال کی، جو وسائل وہاں پر موجود تھے وہ بھی استعمال کیے۔ آج ہر جگہ پہ اگر بات کی جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی بات کی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے وقت دیا، اور وقت بھی کتنا حسین دیا کہ نانا سید الانبیاء اتنا وقت حسین دیا کہ اپنے نانے کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، حسین وقت گزارنے والی شخصیت۔ پھر اس کے بعد کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوس کر اپنی پیاس بجھانے والی شخصیت، اپنے نانے کے کندھے پر سواری کرنے والی شخصیت، جن کو وقت بھی اتنا حسین ملا، توانائی بھی بڑی حسین ملی کہ وہاں پر کیفیت یہ ہے کہ آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کوئی بندہ آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا۔ قوت بھی عطا کی، توانائی بھی عطا کی، جتنے وسائل عطا کیے وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ تو جب سارے معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے تو آج حسین کا نام زندہ ہے، یزید کا نام زندہ نہیں ہے۔ یزید کے پاس کثرت تھی، حسین علیہ السلام آپ کے پاس کثرت اگرچہ نہیں تھی ظاہری طور پر، مگر میں نے یہ بات پہلے بتا دی، باطل جاگ ہوتی ہے۔ آج بھی اگر دنیا قوت کے اعتبار سے، مثال کے اعتبار سے اپنے بچوں کو سبق پڑھائے گی، سیراب کرے گی، مردہ زمینوں کو اگر کسی نے زندہ کرنا ہو، مردہ دلوں کو کسی نے زندہ کرنا ہو، تو یزید کا کارنامہ نہیں بتایا جائے گا، ہمیشہ امام حسین کا کارنامہ بتایا جائے گا۔ ظالموں کی مثال نہیں دی جاتی۔ اور آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں،
اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ نظام قدرت ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے خلاف کوئی حق کی آواز نہیں آئے گی۔ فرعون پہلے ہے، موسیٰ علیہ السلام بعد میں آتے ہیں۔ نمرود اپنے ظلم کی انتہا پہ جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب یزید اپنے تمام تر فاسق نظام کے اندر آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کی آواز بن کر یزید کے سارے نظام کو چند مٹھی افراد ہو کر ٹوٹل نظام کو زمین کے نیچے بوس کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی پیاری بات کسی نے کی، جو لوگ باطل کی چھتری میں خوش خوش رہتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھیں، وہ ناکام لوگ ہیں، وہ اس دنیا کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں۔ کامیاب وہی ہیں جو حق کی چھتری کے نیچے رہتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ ابھی فرصت نہیں ہے ہمارے پاس، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اب بھی باطل نظام اسی طرح اگلے جمعہ مبارک کو اس پر مزید تبصرہ ہوگا کہ کس طرح باطل نظام، ہم اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی ہیں، آپ کا دم بھرتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لیوا ہیں، تو حسینیت کس شے کا نام ہے اور یزیدیت کس شے کا نام ہے؟ تجزیہ یہ کرنا ہے کہ ہمارے کام یزید والے ہیں یا حسین والے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کا رخ سیدھا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔